رسول پر خطیب اہل سنت خطیب امام سنگوتی مسجد حضرت مولانا شاداب رضا صاحب قبلہ، میرے بھائی حضرت حافظ عتیق صاحب قبلہ، سامعین بزم، گھروں میں سننے والی خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں محبت اور احترام کے ساتھ نذرانہ دل لٹائیں اور دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر سے حضرت علامہ مولانا شاداب رضا صاحب بڑی محنتیں، بڑی کوششیں امام صاحب کر رہے تھے کہ لوگ آ جائیں، لیکن ہم شکیل بھائی کے گھر سے جب مسجد کی طرف آئے تو جتنے لوگ اس وقت مسجد میں ہیں اتنے لوگ تو ہمیں کئی جگہ روڈ پر اور چوراہوں پر ملے، کئی جگہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ملے۔ حیرت ہے اس بات پر کہ مسجد کے اندر میاں اسلام کا سب سے پہلے کام مسجد سے ہی شروع ہوا ہے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ تو مسجد کے اندر لوگ کہتے ہیں یار مسجد کے اندر لوگ اکٹھے نہیں ہو پاتے ہیں، وجہ بولے وجہ یہ وہ ناپاک بہت رہتے ہیں، پاک نہیں رہتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے یار، مسلمان اور ناپاک، وہ بھی مرد۔ حیرت ہے، ایسی زندگی پہ لعنت ہے کہ جو لوگ زندگی ناپاکی کی حالت میں گزارتے ہیں۔ ارے میاں ناپاک انسان تو جس جگہ رہتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے۔ وہ گھر میں ہے تو گھر میں نحوست، وہ روڈ پر ہے تو روڈ پر نحوست، وہ چوراہوں پر ہے تو چوراہوں پر نحوست، وہ لوگوں کے بیچ میں ہے تو لوگوں کے بیچ کے اوپر نحوست۔ ناپاک انسان تو جہاں رہتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہی کہاں ہیں؟ ایک لمحہ بھی ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر انسان ناپاک ہے تو سب سے پہلے اس کو پاکی ہی حاصل کرنا چاہیے۔ آج دیکھتے ہیں ہم کتنے لوگ ناپاک ہیں اور اتنے پاک ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں شاداب صاحب، بات صحیح نہیں ہے بھائی، بات صاف ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہو رہا ہے؟ ارے جلسوں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو تمہاری خرافات سے تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جناب کتنے دنگے کرا چکے ہو تم، ایک دوسرے کی برائیاں کر کر کتنے رشتے توڑوا چکے ہو تم، ہے نہیں؟ ایک دوسرے کے اندر نفرتیں ڈلوا چکے ہو تم، اس سے تو ہو ہی رہا ہے۔ تم اپنا کام کر رہے ہو، جلسہ کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ بڑا صاحب کہتے تھے جلسوں سے ہو کیا رہا ہے؟ ارے میاں اجتماعی شکل میں، اجتماعی شکل مطلب 2 4 10 12 لوگ مل کر کچھ نہ پڑھیں، کچھ نہ سیکھیں، صرف اللہ کا ایک آدمی ذکر کرتا رہے۔ کیا ذکر کرتا رہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کو لوگ سنتے رہے۔ تو کتابوں میں آیا ہے جب اجتماعی شکل میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ سارے کام کاج چھوڑ کر جاتے ہیں کہ یار فلاں شخص نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی ہے، جانا چاہیے۔ اور جب اجتماعی شکل میں کوئی برائی ہوتی ہے، اجتماعی شکل میں کوئی گندا کام ہوتا ہے، اجتماعی شکل میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے قہر کو دعوت دی جاتی ہے۔ کرتے چند لوگ گناہ ہیں اجتماعی شکل میں،
جیسے کہ شادی کا موقع ہے تو بینڈ باجا ہی نچوا لیا، رنڈی نچوا لی. اب تو حال یہ ہے کہ گھر کے لوگ ہی ناچ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ میرے بھائی مولانا وسیم صاحب آ رہے ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح فرمائیں آپ. وسیم بھائی کیا خیال سے صحیح بات ہے نہیں؟ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. دیکھو وہی بات صاف صاف ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ گھمانے پھرانے والی بات تو اپنی خود سمجھ میں نہیں آتی، تو سیدھی سیدھی بات صحیح رہتی ہے. اگر آپ کے کہنے سے کسی کا ضمیر جاگ رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے، تو یار ہم جیسوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. یار مولانا بول بڑا کر رہے ہیں، چلو ان کو بھی دیکھ لیں. تو ہمیں دیکھنے کے ہی چکر میں کم سے کم مسجد میں آ جاؤ گے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں لوگ مسجد میں زیادہ سے زیادہ آئیں. ارے اب نہیں تو کم سے کم فجر میں آئے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں آئے، عشاء میں آئے. مسجد سے بڑھ کر جاؤ گے. اچھا مولانا لوگوں سے بچ کر جائیں گے کہاں؟ تم پیدا ہوئے تو اذان مولانا صاحب نے پڑھی، سبحان اللہ بولے یار. تھوڑے بڑے ہوئے دیندار گھرانہ ہے تو چھٹی میں میلاد مولانا نے پڑھی. اور اگر تم تھوڑے بڑے ہوئے، اللہ نے تمہیں سلیکٹ کیا، شادی ہوئی، کتنا ہی طوفان بدتمیزی کر لو، کتنا ہی تم پیسہ لٹا دو، لیکن ایک لڑکی، غیر لڑکی تمہارے اوپر حلال تبھی ہوگی جب ایک مولانا ہی نکاح پڑھائے گا. بھائی صاحب وہ لڑکی حلال نہیں ہو سکتی جب تک نکاح نہیں ہوگا. چاہے لاکھوں سے روپیہ آپ ایسی بہا دیں، بینڈ باجے میں بہا دیں، کسی اور چیزوں میں بہا دیں، لیکن ایک لڑکی تبھی حلال ہوگی جب نکاح ہوگا. اور جب انتقال ہوگا، مرنا تو سب کو ہی، اللہ سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے سبحان اللہ. جو یہاں ہیں، جو نہیں آ پائے ہیں، جو کسی مجبوری کے تحت یا جو بہت زیادہ کام کاج کرتے ہیں، تھک گئے ہیں، سو گئے ہیں، اللہ سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے. جب دنیا سے جائیں تو زبان پر کلمہ شہادت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے ہیں آپ حضرات. اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اس لیے نہ جانے دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جو پیدا تو مسلمان ہوئے ہیں لیکن ان کی موت کفر پر ہوئی ہے. اس لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، مولانا لوگوں سے کہاں بچ کے جائیں گے آپ یار؟ مر گئے، انتقال ہوا، ہونے کے بعد نماز جنازہ مولانا ہی پڑھائے گا، چاہے مسجد کے امام صاحب ہو یا گھر کے ہی مولانا صاحب ہو. اس کے بعد بھی مولانا سے چھٹکارا نہیں ہے، فاتحہ بھی مولانا صاحب ہی پڑھیں گے. اور جو لوگ چوراہوں پر، بہت سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی مولانا لوگوں کی برائی کرنے میں گزر جاتی ہے، ان کی آپ تحقیق کرنا، غور کرنا، نہ وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، شورا اہل سنت، شار اہل سنت امن اقبال صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ الحاج نعیم رضا وارثی صاحب قبلہ. ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، بڑی مخملی آواز ہے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کا دل دکھا ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. اپنے بھائی کو معاف کر دیں آپ حضرات، لیکن باتیں تو میں نے صحیح کی ہیں. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں، اگر اچھی بات پر، حق بات پر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ آیا ہے کتابوں میں کہ محبت بھی اللہ کے لیے کیجئے، نفرت بھی اللہ کے لیے کیجئے. بات صحیح نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے سامنے دلائل کی جتنے چاہیں اتنے رکھے، ہاں جی، لیکن بس ان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو 1000 دلیلیں رکھ دیں، آپ مانے گا نہیں، کیونکہ مزاج کے خلاف ہے. بہت سے مالدار ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ حق تو سننا چاہتے ہیں لیکن اپنے مطلب کا حق سننا چاہتے ہیں. ان کے اگر مطلب کا حق نہیں ہے تو مولانا صاحب کے پیچھے ہی پڑ گئے کہ یار یہ مولانا عجیب ہے، ان کو باتیں کہنا نہیں آ رہی ہے. اور ان کے مطلب کا اگر حق ہے تو ان سے بڑھیا کوئی نہیں ہے صاحب، سب سے بڑھیا مولانا ہے، کیونکہ مطلب کا حق چاہیے.
معاملہ اب بہت زیادہ بگڑ رہا ہے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں بولنے والا بہت اچھا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں محفلوں میں کوئی ایسا ہو ضرور غریب ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یار بیکار انسان ہے، کیا آ گیا محفل میں، آ گیا، آنا نہ آنا الگ ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے دل کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر توبہ کرتا ہو، مولا مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا گناہگار، سیاہکار، خطا کار ہوں۔ تو کبھی کبھی اس کی عاجزی انکساری اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دل ہی دل میں رونے کی وجہ سے پوری محفلیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ محفل میں کون ایسا اہل دل ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے جو دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بولنے والے کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ اب آئیے نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ بہت دیر تک میرے حضرت علامہ مولانا شاداب صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت بھی کی، اس سے پہلے تمہید بھی مادی، تلاوت بھی کی، حمد پڑھی، تکبیر اور پھر تقریر بھی کی، نعت بھی پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ حضرت کو سلامت رکھے۔ ایک آج شعر میں پڑھتا ہوں۔ حضرت نعیم بارسی صاحب یہاں آ گئے ہیں اور اب میں شارع اہل سنت امن اقبال صاحب کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ صحیح نہیں؟ بھائی اشرف صاحب ماشاءاللہ، ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں تیری روح میں ہوں، جسم میں ہوں، جان میں ہوں۔ شعر دیکھیں آپ۔ ہاں جی، میں تیری روح میں ہوں، جسم میں ہوں، جان میں ہوں، فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہوں۔ ذرا ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ مجھے لگنا چاہیے کہ واقعی میں سنگوتی کے اندر بول رہا ہوں۔ لوگ کم ہے تو کیا ہوا، لوگوں میں دم ہے یار۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور اونچی آواز میں بولیں یا رسول اللہ۔ میں تیری روح میں ہوں، جسم میں ہوں، جان میں ہوں۔ میں تیری روح میں ہوں، جسم میں ہوں، جان میں ہوں، فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہوں۔ اور میں نے ہی چاند ستاروں کو زباں دی ہے تجھے، مجھ سے ملنا ہو تو میں سورہ رحمان میں ہوں۔ میں نے ہی چاند ستاروں کو زباں دی ہے تجھے، مجھ سے ملنا ہو تو میں سورہ رحمان میں ہوں۔ اور وسیم بھائی آنے والا شعر دیکھیں یار۔ مجھ سے ملنا ہو تو میں سورہ رحمان میں ہوں، میری تلوار گری ہے میرا معیار نہیں۔ قاری عتیق صاحب، میری تلوار گری ہے میرا معیار نہیں، میں ابھی ہارا نہیں ہوں، ابھی میدان میں ہوں۔ میری تلوار گری ہے میرا معیار نہیں، میں ابھی ہارا نہیں ہوں، ابھی میدان میں ہوں۔ میں تیری روح میں ہوں، جسم میں ہوں، جان میں ہوں، فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہوں۔ فائدہ کیا ہے مجھ سے ملنا ہو، میں نے ہی چاند ستاروں کو زباں دی ہے تجھے، مجھ سے ملنا ہو تو میں سورہ رحمان میں ہوں۔ میری تلوار گری ہے میرا معیار نہیں، میں ابھی ہارا نہیں ہوں، ابھی میدان میں ہوں۔ میں ابھی ہارا نہیں ہوں، ابھی میدان میں ہوں۔ اور پھول کھل سکتا ہے کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا؟ پھول کھل سکتا ہے کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا؟ اور رب کو تو رحمت بہانے کا بہانا چاہیے، ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ رب کو تو رحمت بہانے کا بہانا چاہیے، رب کو تو رحمت بہانے کا بہانا چاہیے، ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ پھول کھل سکتا ہے کیا، موسم بدل سکتا ہے کیا، وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا؟ رب کو تو رحمت بہانے کا بہانا چاہیے، ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ آئیے بھائی اشرف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ میں ایک پر تشریف لے آئے۔